الحمدللہ درس قرآن اور درس حدیث کا ہفتہ واری سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ مختلف علماء کرام اور مفتیان کرام کے آپ بیانات سن رہے ہیں۔ آج کا جو درس قرآن کا ہمارا موضوع ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے اور اسی کا انشاءاللہ تذکرہ ہم کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے دو مقامات پر معراج کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر ایک سورۃ الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جو رات کے مختصر حصے میں اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، وہ مسجد اقصی کی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ایک مقام یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا کہ جس میں اللہ پاک نے معراج کا ذکر فرمایا اور ابتدا کہاں سے ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرا مقام جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کا وہ سورہ والنجم ہے کہ اس کی 18 آیتوں میں اللہ پاک نے معراج کا ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی کہاں تک ہوئی اور اللہ پاک کی طرف سے کیا انعامات عطا ہوئے، اس کا اشارتاً تذکرہ سورہ والنجم کی 18 آیتوں میں کیا گیا ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ اس میں کچھ باتیں اس حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ باتیں بیان ہو کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو اور ہمارے عقائد و نظریات کے اندر مزید پختگی بھی پیدا ہو۔ سب سے پہلی چیز جو علماء نے اس حوالے سے ذکر کی ہے، جس کو آپ فلسفہ معراج کہہ سکتے ہیں، کہ کیا وجہ بنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام اور اتنا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پر جنت کی بھی سیر کروائی گئی، عرش معلیٰ بھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد ان مقامات تک جن کو ہم لا مکان کہتے ہیں، جس میں کوئی مکان نہیں، وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے اور اللہ پاک سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اللہ پاک کے دیدار کا شربت آپ نے پیا، اللہ پاک کی زیارت آپ نے کی۔ تو اس کا جو فلسفہ علماء نے بیان کیا، بہت ساری باتیں اس حوالے سے بیان کی ہیں، میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں، بالخصوص جو مکی صورتیں ہیں، جب آپ ان کو پڑھیں گے تو اس میں بکثرت پچھلی امتوں کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، ان کے حالات کو ذکر کیا گیا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی ان کو دعوت دین دینا، توحید باری تعالیٰ کی طرف بلانا، اور پھر اس کے بعد ان کا انکار کرنا اور ان کے انکار کرنے پر ان پر عذاب کا نازل ہونا، ان چیزوں کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس میں جو ایک حکمت ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے جو واقعات ذکر کیے جاتے رہے وقتاً فوقتاً، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو تسلی دی جاتی تھی کہ یہ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں، آپ علیہ السلام کی دعوت دین کو قبول نہیں کر رہے، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ انبیاء اور رسل کے ساتھ
یہی معاملہ پیش آتا آیا ہے، اور ان کی امتیں ان کو جھٹلاتی رہیں، اور ان کی امتوں کے جھٹلانے پر ان پر عذاب آتا رہا ہے۔ تو یوں دل اقدس کو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو بار بار مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے تسلی عطا فرماتا تھا۔ نبوت کا جو 11واں سال تھا، یہ آپ علیہ السلام کے لیے بڑی تکلیف کا سبب تھا کہ 10ویں سال میں آپ علیہ السلام کی جو غمخوار اہلیہ تھیں، اور آپ علیہ السلام کا ہر موقع پر ساتھ دینے والی آپ کی زوجہ تھیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وصال فرما گئی۔ اور پھر اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑے غم کے موقع تھے کہ تبلیغ دین کے لیے اب کفار کے لیے کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام کو ستائیں اور تنگ کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا، کہ اس میں ایسی تکلیفیں اور آزمائشیں اور مصیبتیں پہنچی ہیں، اور کفار کے مسلسل ظلم و ستم یہ بڑھتے جا رہے تھے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو تسلی دینے کے لیے اور آپ علیہ السلام کی دل جوئی کی حکمت کے پیش نظر اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا، کہ ان کی تکلیفیں، ان کی اذیتیں اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو معراج کی وہ دولت عطا فرماتا ہے کہ جو آپ سے پہلے کسی کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ ایک حکمت یہ تھی کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو، دل مبارک کو تسلی حاصل ہو۔ دوسری وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے اوپر مختار بنایا، یعنی پسندیدہ بنایا، اور سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا، جس پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب اس کے ظہور کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تفوق کو، آپ علیہ السلام کی اس بلندی کو، آپ کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، جس میں اولاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے کر گئے، اور وہاں سنن نسائی کی روایت ہے اور مشہور روایت ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام جمع ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کی امامت کروائی، جس کا واضح مطلب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام سے بڑھ کر ہے، اور ان تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ علیہ السلام ہمارے بھی نبی اور ہمارے امام و مقتدی ہیں، ہمارے پیشوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یعنی اس وقت کو یاد فرمائیے کہ جب اللہ نے تمام انبیاء سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کی، پھر اس کے بعد تمہارے درمیان ایک عظیم الشان رسول تشریف لائیں، تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے کے گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آنا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو پھر ان انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ فرمانا کہ جب وہ رسول کریم تمہارے درمیان آئیں تو تم ان کی تصدیق کرنا، ان کی مدد کرنا اور ان کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو سارے پہلے گزر چکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعد میں آتا ہے۔ تو اس کی علماء نے پھر مختلف تفسیریں بیان کی، مختلف اس کے معنی بیان کی ہیں۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو اس بات کی تاکید کریں گے کہ اگر ان میں سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا ہے تو اس پر ان پر ایمان لے کر آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اور ایک علماء نے معنی یہی بیان کیا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر ان تمام علماء کو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کرنا اسی لیے تھا تاکہ اس آیت کے اوپر ان کا عمل ہو جائے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، تو گویا کہ آپ کے نبی الانبیاء ہونے پر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امام و مقتدی اور پیشوا ہونے پر یہ لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں اور یوں آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ جس نبی علیہ السلام کی امت وہاں پر موجود ہے، ان کے افراد موجود ہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان لے کر آ جائیں کہ ان کے نبی علیہ السلام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا تمام انبیاء پر تفوق ظاہر کرنا، فوقیت کو ظاہر کرنا، آپ کے بڑے ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو وہاں تمام کے تمام فرشتے آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، تو فرشتوں کے اوپر بھی آپ علیہ السلام کی امامت اور آپ کی فوقیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری حکمتیں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو رات کے مختصر حصے میں اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ اس آیت کے اندر علماء نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت کی جو ابتدا فرمائی وہ اپنے صفاتی نام سبحان کے ساتھ فرمائی۔ سبحان کا مطلب مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کلمہ تحسین ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی بات پسند آتی ہے تو اس پر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کا اعتقاد رکھتا ہوں کہ اللہ پاک ہر عیب سے اور ہر کمی سے پاک ہے، انزہ عن کل نقص و عجز، کہ اللہ پاک ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے وہ پاک ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ تو علماء نے یہاں یہ خوبصورت بات بیان کی کہ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر معانی کا خزانہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ الذی اسری بعبدہ، اپنا مبارک نام ذکر نہیں فرمایا کہ وہ اللہ ہے کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، الرحمن نہیں فرمایا بلکہ سبحان فرمایا، اس لیے کہ اس زمانے پر اگر ہم غور کرتے ہیں، اگرچہ کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے، اس زمانے پر جب غور کرتے ہیں تو رات کے مختصر حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا یہ ممکنات میں سے نہیں تھا۔ کس کے لیے ممکنات میں سے نہیں تھا؟ ان کے لیے کہ جو عاجز ہو، جو ناقص ہو، جن کے اندر عیب موجود ہو۔ اب اس زمانے پر اگر ہم جائیں تو اگر آج کے دور کے حساب سے اس زمانے کے لوگ آ جائیں، وہاں سے کسی کو آپ 1400 سال پہلے کے کسی شخص کو اٹھا کے بھی لے آئیں یہاں پر اور اس کو بتا دیں کہ بھائی آپ آدھے گھنٹے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ جاؤ گے یا 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے، تو اس کو یقین نہیں آئے گا۔ ہمارے سامنے ہو تو ہم تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، کسی بھی جیٹ طیارے کے ذریعے، جہاز کے ذریعے بندہ پہنچ جائے گا 1 گھنٹے کے اندر، اسپیڈ کے اندر پہنچتا چلا جائے گا۔ لیکن اس زمانے کے اعتبار سے یہ کیا تھا؟ ایک طرح سے ناممکن کام تھا کہ رات کے ایک حصے کے اندر بندہ وہاں سے وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے اسی نام کو ذکر کیا کہ یہ عجز، یہ نقص، یہ کمی، یہ عیب یہ تمہارے اندر ہے۔ وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ رات کے مختصر حصے میں لے کے جا رہی ہے، یہ ساری کمیوں سے وہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ اپنے بندوں کو یہ قدرت عطا فرما دیتا ہے
کہ وہ ایسے طیارے تیار کر لیتے ہیں، ایسے جہاز تیار کر لیتے ہیں کہ جو مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے کر دیں، تو خود اس ذات کی قدرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک خطیبانہ نکتہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن علمی اعتبار سے بھی اس کو علماء نے بیان کیا۔ معراج کی جو ابتدا ہوئی، اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یہ مسجد حرام سے ہوئی، جبکہ جو صحیح احادیث طیبہ ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جزاد بہن ہیں، تو آپ علیہ السلام ان کے یہاں پر آرام فرما رہے تھے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مژدہ دیا، اور پھر آپ کو مسجد حرام کے اندر لے کر آئے۔ مسجد حرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو چاک کیا گیا اور اس میں سے دل مبارک کو نکالا گیا۔ اس دل مبارک کو حدیثوں کے مطابق سونے کا تشت تھا، اس میں زمزم کے پانی سے دھویا گیا، یعنی ایک طرح سے زمزم کے پانی کو مزید برکتیں دی گئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل اس میں رکھا گیا۔ اب اس میں اللہ پاک کی مختلف حکمتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا اور 4 مرتبہ دل اقدس کو نکالا گیا، اور ہر مرتبہ دل مبارک کو نکالنے کی الگ الگ وجوہات علماء نے بیان کی۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھنے جا رہے تھے، اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہو رہے تھے، تو وہ قوت چاہیے کہ جو دل اقدس کے اندر موجود ہو اور اللہ پاک کی زیارت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں، تو دل مبارک کے اندر ایسی قوت رکھی گئی تھی، ایسی طاقت رکھی گئی تھی کہ اس چیز کو آپ علیہ السلام برداشت کر سکیں۔ مسجد حرام سے براق پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، اور راستے میں ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام 3 مقام پر اترے، اور ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام 4 مقام پر اترے۔ پہلا مقام یہ مدینہ منورہ کا تھا۔ جب اس مقام پر پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ یہاں ہجرت فرمائیں گے، لہذا یہاں اترے اور 2 رکعت آپ علیہ السلام ادا فرمائیں۔ دوسرا مقام مدائن کا وہ مقام کہ موسیٰ علیہ السلام، مدین کا وہ مقام کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے شام کی طرف ہجرت کی تھی، تو اس وقت آپ مصر سے آپ چلے تھے فرعون کے ڈر کی وجہ سے، تو مدین میں جس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے تھے، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ عنکبوت سورہ قصص کے اندر فرمایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے ٹھہرے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر 2 رکعتیں ادا کی۔ تیسرا جو مقام ہے وہ کوہ طور کا علماء نے ذکر کیا کہ اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا کی۔ اور چوتھا مقام بیت اللحم کا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ سنن نسائی کی روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللحم کے پاس اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام جس مقام پر پیدا ہوں، جو ان کی ولادت گاہ ہو، وہ ایسی برکت والی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ جگہ جگہ لکھا، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتے تو ہر وہ مقام کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا تھا، کوئی مقام، ہر اس مقام پر آپ اترنے کے بعد اسی جگہ پر اپنی اونٹنی کو بٹھاتے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھائی تھی، اور اسی مقام پر آپ نماز ادا کرتے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار کہ اسی طرح یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ المشرفہ میں داخل ہوئے
تو آپ علیہ السلام داخل ہو کر الٹے ہاتھ کی جانب دو ستونوں کے درمیان آپ علیہ السلام نے 2 رکعات نفل ادا کی کعبہ شریف کے اندر. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت موجود نہیں تھے. انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ اس جگہ کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ جگہ تھی کون سی کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی. تو حضرت بلال نے ان کو وہ جگہ بتائی کہ اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی کعبہ شریف کے اندر داخل ہوتے تو آپ فرماتے کہ کعبے کے کسی بھی گوشے میں نماز پڑھو نماز ہو جائے گی، لیکن میں اسی جگہ پہ نماز پڑھوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھی. حضرت اتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ یہ بھی، نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھیں اور اپنی قوم کی امامت کروایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امامت کرواتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں اپنی قوم کو، لیکن میرے گھر اور میرے لوگوں کے درمیان ایک نالا ہے، جب بارش آتی ہے وہ بھر جاتا ہے اور مجھے جانے میں تکلیف ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے کر آئیں اور میرے گھر میں نماز پڑھ لیں تاکہ میں اسی جگہ کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا. وہ پھر ان کا طریقہ کار رہا. تو یہ ہمیشہ سے طریقہ کار رہا کہ جہاں برکت والی جگہ ہوتی، بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کے قدم جہاں پر پڑتے، ہمیشہ صالحین اس مقام پر نماز ادا کرتے رہتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے جاتے رہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللحم تشریف لے کر آئے. یہ بیت المقدس کے اندر ہی ہے، قدس کے اندر ہی وہ مقام ہے. پھر مسجد اقصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی. اب چند پوائنٹ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مسجد اقصی یہ ہے کیا اور اس کے ارد گرد برکت کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی جانے کا مقصود کیا تھا، اس میں کیا حکمت علماء نے بیان کی. سب سے پہلا کہ مسجد اقصی یہ دنیا کا دوسرا وہ مقام ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کیا. سب سے پہلے گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یعنی اللہ کی عبادت کے طور پر وہ مکے میں یعنی کعبہ ہے. اور اس کے بعد صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی یہ اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی ہے. مسجد اقصی یہ آج جس مقام پر واقع ہے یہ القدس کا علاقہ کہلاتا ہے جو فلسطین کے اندر ہے. لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا اس میں یہ فلسطین صرف ایک چھوٹا سا صوبہ تھا، علاقہ تھا. یہ ملک شام کہلاتا ہے، ملک شام کہلاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر. اس ملک شام کے اندر آج کے دور کا سیریا بھی موجود تھا، اسی ملک شام کے اندر آج کا اردن یعنی جس کو جارڈن ہم کہتے ہیں یہ بھی موجود تھا، لبنان بھی اس کے اندر موجود تھا. اسی طرح یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ بھی اس کے اندر موجود تھا، ترکی اور مصر کے کچھ علاقے بھی اس کے اندر موجود تھے. یہ سارا کا سارا علاقہ ملک شام کہلاتا تھا. اس علاقے کو برکت والا علاقہ فرمایا گیا اور اس میں سب سے بابرکت علاقہ یہی القدس کا علاقہ. الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے. برکت کیا رکھی گئی ہے؟ علماء نے یہ ارشاد فرمایا، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں، کہ اللہ پاک نے اس میں دنیاوی برکت بھی رکھی ہے اور اخروی برکت بھی رکھی ہے. اس کی فضا، اس کی آب و ہوا، اس کے پھل، اس کا اناج، اللہ پاک نے اس کے اندر انتہا درجے کی برکت رکھی. طائف کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، یہ عرب کے پرفضا ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے اور بہترین اس کے پھل، اس کے اناج ہوتے ہیں.
جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو تو پھل عطا فرما۔ اس میں برکت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ طائف کا مقام یہ اس وقت ملک شام کے اندر تھا، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اٹھا کر اس کو مکے کے پاس کر دیا کہ وہ جو رزق لایا جاتا ہے اس کے لیے طائف کے مقام کو قریب کر دیا گیا تاکہ یہاں سے مکہ مکرمہ یہ طرح طرح کے رزق اور پھل آتے رہے۔ تو یہ دنیاوی برکت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ النور کے اندر بھی یہ جو ملک شام ہے اس کے زیتون کا تذکرہ کیا کہ اس کا جو زیتون ہوتا ہے، اس کا جو زیت ہے وہ ایسا ہے، اس کا تیل کے بغیر اس کو تیری دکھائے، آگ دکھائے یہ بھڑک سکتا ہے، اس قدر اس کے اندر روشنی یہ موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے اندر دنیاوی برکتیں بھی رکھی اور اخروی برکتیں بھی اس کے اندر رکھی کہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس مقام پر برکت اس لیے ہے کہ اس کے ارد گرد انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو مصر سے باقاعدہ یہاں پر لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں اس کے ارد گرد موجود ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اس کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ کیوں تھا؟ اصل مقصود تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا، اللہ پاک سے ملاقات کرنا، اللہ پاک کا دیدار کرنا، یہ علماء نے بیان فرمایا۔ مسجد اقصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کی حکمتیں بہت ہی خوبصورت علماء نے بیان کی ہیں۔ میں چند ایک اس میں سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے مشہور جو اس کی عقلی وجہ علماء نے بیان کی ہے جو ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کفار مکہ ان کا معمول تھا کہ ان کے قافلے یہ ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورۃ قریش میں فرمایا۔ تو یہ مسجد اقصی کو بخوبی جانتے تھے، انہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی، اور یہ بھی یہ لوگ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسجد اقصی کی طرف نہیں گئے۔ ملک شام بچپن میں یا 25 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا، لیکن اس علاقے کی طرف آپ علیہ السلام کا جانا نہیں ہوا تھا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک پہلے گئے ہیں، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی خبر دی جو صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اب ظاہر ہے کہ آسمان کے حالات تو ان کفار کے سامنے تھے نہیں، آسمان کے بارے میں تو کچھ جانتے نہیں تھے، فرشتوں کے بارے میں جانتے نہیں تھے، تو اب یہ سوال کیسے کرتے؟ تو اللہ پاک نے ان کو عاجز کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کی سیر کروائی، تاکہ جب کفار مکہ اس بات کے بارے میں سوال کریں کہ مسجد اقصی ہے کیسی، تو آپ علیہ السلام ایک ایک چیز کو ان کے سامنے بیان فرما دیں، تو یہ بات ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی کہ وہ ذات کہ جو رات کے مختصر حصے میں مہینوں کا سفر طے کروا سکتی ہے، یقیناً وہ ذات اس پر بھی قادر ہے کہ رات کے مختصر حصے میں آسمانوں کی سیر بھی کروا سکتی ہے۔ تو مسجد اقصی آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا تاکہ آپ علیہ السلام اس کے تمام چیزوں کو دیکھیں اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہو، تمام کی امامت کروائیں اور کفار مکہ کے سامنے حجت قائم کر دیں۔ آپ علیہ السلام اس لیے مسجد اقصی تشریف لے کر گئے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت شاندار تفسیر آپ نے
تفسیر روح المعانی کے نام سے لکھی ہے، اور اپنے زمانے کے آپ کچھ ہی عرصہ پہلے کے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور کے ان سے بالکل 10-15-20 سال پرانے ہی ہیں۔ تو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم الشان تفسیر لکھی ہے، تفسیر روح المعانی کے نام سے۔ اہل علم اس کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ نے تفسیر روح المعانی میں مسجد اقصیٰ جانے کی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری حکمت بیان کی۔ اب صوفیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی جو ستون ہیں، انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ یا اللہ عز و جل، ہم نے تیرے انبیاء کرام علیہم السلام کا دیدار کیا، کیونکہ ملک شام جو ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین کہلاتی ہے۔ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام یہیں پیدا ہوئے اور بڑی تعداد یہیں تبلیغ دین کرتی رہی، بنی اسرائیل کے اندر آتی رہی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ، ہم نے تیرے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا دیدار کیا ہے، ان کی زیارت کی ہے، اب ہم نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے کر آئے، اور ان ستونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو اس لیے مسجد اقصیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ ایک اور خوبصورت حکمت، خوبصورت بات علماء نے اس حوالے سے یہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزہ، ان کے جو معجزات ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہوتے تھے، ان میں بہت سارے فرق ہیں۔ کثرت کے اعتبار سے بھی کہ ان کے معجزے جو ہوتے تھے وہ تھوڑے ہوتے تھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ظاہری ہیں وہ بھی 3000 سے زیادہ ہیں۔ بعض علماء کے مطابق کلاری قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ 3000 سے زیادہ معجزات ہیں۔ باقی اس کے علاوہ قرآن کے اعتبار سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزے بیان کیے۔ ایک فرق جو علماء نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات میں فرق رحمت کا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی رحمت والے معجزات ہوتے ہیں۔ معراج رات میں ہوئی، دن میں کیوں نہیں ہوئی؟ دن میں کروائی جاتی، رات میں کیوں کروائی گئی؟ علماء اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک معجزہ خاصہ ہوتا ہے، خاص معجزہ ہوتا ہے، اور ایک معجزہ عامہ ہوتا ہے۔ معجزہ عامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے وہ معجزہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی جو اونچنی ہے وہ چٹان سے ظاہر ہوئی، سب کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات تھے، وہ سب کے سامنے ہوئے، نشانیاں انہوں نے بیان کی۔ لیکن جب اس معجزہ عامہ کا انکار کیا جاتا ہے، عام معجزے کا انکار کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک پھر اس پوری قوم کو تباہ فرما دیتا ہے، اس پوری قوم کو تباہ فرما دیتا ہے۔ صالح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، ساری کی ساری قوم تباہ و برباد کر دی گئی جب انہوں نے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی، اس کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی وہ تھے کہ اللہ پاک نے معجزہ عامہ عطا نہیں فرمایا، کہ اگر سب کے سامنے یہ معجزات بالکل بین کر کے سب کو دکھائے جاتے ایک ساتھ، اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا تو ساری کی ساری قوم تباہ کر دی جاتی۔ اس لیے معراج رات میں کروائی گئی تاکہ عقلی دلائل کے ذریعے، دیگر باتوں کے ذریعے اس کو ثابت کیا جائے، ورنہ دن میں اگر براق اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتا، اب اگر انکار کیا جاتا تو اسی وقت سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اندر بھی اللہ پاک نے رحمت ہی رحمت رکھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ تشریف لے کر گئے۔ یہ مسجد اقصیٰ ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل بیان کی کہ ملک شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ میدان محشر اس جگہ پر قائم ہوگا، اور ایک روایت میں آپ نے باقاعدہ ملک شام کا نام لیا، اس جو بیت المقدس ہے اس جگہ کا نام لیا کہ یہاں پر میدان محشر قائم ہوگا۔
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ اس لیے آپ نے جلوہ فرمایا، اس لیے آپ تشریف لے کر گئے تاکہ آپ کے مبارک قدم ملک شام کی زمین پر رہیں، اس میدان کے اندر رہیں، فلسطین کی، بیت المقدس کی، کہ جہاں میدان محشر قائم ہونے والا ہے، تاکہ جب آپ کی امت اس مقام پر پہنچے تو آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان بیت المقدس تشریف لے جانے کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر وہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام یہ آسمانوں پر تشریف لے کر گئے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے ہوئی۔ تو واقعہ معراج اصل میں اب ظاہر ہے کہ اس واقعے کے اندر تو ہم کوئی زیادتی کر نہیں سکتے، جو واقعہ ہے وہ تو بار بار ہم سنتے ہیں۔ اب اس واقعے میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی عالم دین اپنی طرف سے کوئی نئی بات بیان کرنا شروع کر دے۔ ظاہر ہے اس میں سے نکات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے پوائنٹ بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق علماء بیان کرتے ہیں۔ میں کچھ ایک دو باتیں، ایک عقیدے کی بات اور ایک بڑی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کر گئے تو آسمانوں پر جب پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ جبریل امین آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو انہوں نے دروازہ کھلوانے کا کہا تو فرشتے نے اندر سے کہا کہ آپ کون؟ تو کہا جبریل۔ تو کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ ان کو بلایا گیا؟ بولا ہاں بلایا گیا، ان کو بلایا گیا۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے، دروازہ بند۔ فرشتہ پوچھتا ہے کون؟ کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کو بلایا گیا؟ بلایا گیا۔ دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یوں ہر آسمان پہ یہ معاملہ پیش آتا ہے، دروازے بند پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ آسمانوں میں شور مچا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے اہل سنت کو یہ ذوق اور یہ نعمت عطا کی ہے کہ وہ ہر بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کو تلاش کرتے ہیں۔ دروازہ بند کیوں ہے؟ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ ہوتا ہے کہ جو کھلا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دروازہ ایسے ہی جو آنا چاہے آ جائے۔ یہ دروازہ کھلا پڑا ہے، جو آ رہا ہے آنا چاہے آ جائے۔ ایک دروازہ آپ ادھر بنا دیں کسی کے لیے کہ بھائی جو مہمان خصوصی ہوگا اسی کے لیے دروازہ کھولا جائے کہ بند رکھا جائے گا، ایسے کھلا تھوڑی چھوڑ دیا جائے گا کہ جو اٹھ کے جائے یہاں سے آنا چاہے آ جائے۔ وزیر اعظم نے آنا ہو تو آپ سیکورٹی رکھیں گے اس مقام پر، یا بندے رکھیں گے اس مقام پر تاکہ اس کو بند رکھا جائے، کھلا نہ رکھا جائے۔ تو کہا کہ اگر آسمان کے دروازے اسی کھلے چھوڑے ہوتے، وہ دروازے وہ ہوتے کہ جو کھلے دروازے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عام راستہ ہے، جو آنا چاہے آ جائے۔ دروازے بند رکھے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دروازے کھلیں گے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ نقطہ بیان کیا علماء۔ دوسرا علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا جنت کے دروازوں کے حوالے سے، اسی پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آسمان کے دروازے ایسے ہیں کہ جن میں آر پار نظر آتا ہے، باہر کا اندر اور اندر کا باہر نظر آتا ہے۔ دروازے بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور قرآن پاک کے مطابق اس میں ستون بھی موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ آسمان جو کھڑا ہوا ہے اگرچہ بغیر ستونوں کے بھی بیان کیا گیا، لیکن ایک تفسیر یہ کی گئی کہ یہ ستون وہ ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ دروازے موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن دروازے وہ بنائے گئے کہ جس میں آر پار نظر آتا ہے۔ تو علماء نے یہ بیان کیا کہ فرشتوں کا جو سوال کرنا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو سننے کے اندر لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اس لیے وہ پوچھتے ہیں۔ وقت کم ہے، بس آخر کے اندر ایک عقیدہ اور نظریہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا بیان کو ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات کی سیر کرتے ہوئے آسمانوں پر، پھر اس کے بعد جنت پر، پھر سب سے جو اونچی جگہ ہے اللہ پاک کی، جو سب سے بڑی مخلوق ہے،
سب سے بڑی مخلوق جو رقبے کے اعتبار سے اللہ پاک نے بنائی ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ عرش یہ سب سے بڑی جگہ ہے۔ اس عرش پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ اب چونکہ یہ تمام کا تمام معاملہ تھا کہ آپ کو بلندی عطا فرمانی تھی، عروج، اسی سے معراج نکلا ہے، آپ کو عروج عطا فرمانا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے، آپ جنت میں تشریف لے کے گئے، آپ عرش پہ تشریف لے کر گئے۔ اس کے بعد کہاں گئے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ پاک یہ جگہ سے پاک ہے، اللہ پاک جگہ سے پاک ہے، ڈائریکشن سے، سمت سے وہ پاک ہے۔ جگہ مثال کے طور پہ جگہ کہتے کس کو؟ جس میں کوئی چیز سما جائے، جسم جس کے اندر آ جائے اس کو جگہ کہتے ہیں۔ اب جگہ یا تو جسم کے برابر ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میرا یہ جسم جو ہے جس جگہ پر ہے وہ مکان ہے، وہ مکان ہے، میرا مکان ہے، وہ جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اس نے مجھے یا تو میرے جسم کے برابر ہے یا مجھ سے بڑھ کر۔ اور یقیناً اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے، ان چیزوں سے ہمیں یہ فرمایا لا تتفکروا فی اللہ تتفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو فتہلکوا، اگر اللہ کی ذات میں غور و فکر کرو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کی جو تخلیقات ہیں اس میں غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ عقیدہ اور نظریہ اپنے پیش نظر رکھیے گا کہ معراج کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے بعد کسی آسمانوں میں اوپر گئے ہوں کہ اللہ پاک سے ملاقات ہو، وہاں سے لا مکان ہے۔ لا مکان کا مطلب کوئی مکان ہی نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اب وہ کیا ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، ہمیں اس سے غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا کہ ہم اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، اس میں جستجو نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ پاک کا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات عطا کیا گیا۔ یہی اہل بیت اطہار کا، جمہور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور بعد کے اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ اللہ پاک نے معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت عطا کی، اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بلا حجاب اپنا دیدار کروایا۔ تو اللہ پاک کا جو دیدار ہے یہ ممکنات میں سے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کبھی بھی اس چیز کی دعا نہیں کرتے کہ جس کا ہونا ممکن نہ ہو، جس کا ہونا ممکن نہ ہو اس کی دعا نہیں کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا تاکہ میں تیرا دیدار کروں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لن ارا، مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکے گا، یہ نہیں، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اللہ پاک کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اس کو دعا نہیں کرتے۔ لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے احادیث طیبہ کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کو نہیں ملا۔ ہاں دل کی آنکھوں سے، خواب کے اندر اللہ پاک جس کو چاہے اپنا دیدار عطا فرما دے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو 100 مرتبہ اپنا دیدار کروایا، اور علماء کے واقعات موجود ہیں کہ ان کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ آخرت کے اعتبار سے، یہ دنیا کے لحاظ سے کہ دنیا میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار ہوا، آخرت میں میدان محشر کے اندر اللہ پاک ہر سنی مسلمان کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمائے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن بہت سارے چہرے کھلتے ہوئے ہوں گے، شاداب ہوں گے، چہرے کے اوپر ان کے شادابی ہوگی، اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ اب وہ کیسے کریں گے؟ صدر الشریعہ علامہ امجدری اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ جب دیدار کریں گے اس وقت بتا دیں گے کہ ایسے دیدار ہوگا۔ ابھی وہ بیان نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک جہت سے پاک ہے، کیفیت سے پاک ہے، جب ہوگا اس وقت بتا دیں گے کہ دیدار کیسے ہوگا۔ ہم قرآن کی آیت کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، ہاں
کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جو کفار ہوں گے ان کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ اللہ پاک سے حجاب کے اندر ہوں گے، ان کو دیدار نہیں ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ ان کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ پاک کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور وہ ہر ایک کو اس کے منصب اور مرتبے کے مطابق عطا ہوگا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی زیارت کا شوق نصیب فرمائے، اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرمائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیں ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔